بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آج کا وظیفہ ہے یہ مہلک بیماریوں کے لیے ہے، خصوصاً کینسر کے لیے۔ تو یہ کینسر والا بھی کر سکتا ہے، تلیسیمیا والا، دل کے امراض والا، گردوں کی بیماریوں والا، اور یرقان، ہیپیٹائٹس والے یہ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا بہت جلد۔ تو دوستو، یہ جو آج کا عمل ہے یہ مہلک بیماری آج کل یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، سب کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن اس بیماری میں مبتلا ہیں تو یا اللہ ان کو اپنے حبیب کے صدقے شفا عطا فرمائیں، اور جتنے صحت مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بیماریوں سے دور فرمائیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں بچے بیمار ہیں، بڑا بیمار ہیں، سب سے پہلے کینسر اور تلیسیمیا، ہیپیٹائٹس، دل کے امراض، گردے، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو آپ کو یہ میں ایک قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، انتہائی آسان، کم وقت میں، اور شفا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ اکثر لوگوں نے یہ کیا ہے، اور جب کر کے یہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر والے حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے ٹیسٹ صاف آ گئے، کہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کدھر سے یہ ممکن ہے، یہ کیسے یہ صحت یاب ہو گیا۔ تو وہ جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یہ سورہ نجم کی 58 نمبر آیت ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، سامنے ایک مٹکا رکھنا ہے، کوئی ڈول رکھنا ہے، بالٹی، کولر، یہ جو پانی جس سے پانی پیتے ہیں، یہ کولر رکھیں، جو بھی پانی کا برتن ہو۔ آپ نے اس آیت کریمہ کو، سورہ نجم کی آیت نمبر 58 کو، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، انشاءاللہ اسکرین پہ بھی آپ کو کوشش کروں گا، تو نہیں تو یہ آیت کا نمبر میں نے بتا دیا۔ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے۔ آپ نے جب اس پہ یہ دم کیا ہے تو آپ آگے سے یہ مریض جو ہے اسی سے پانی پیے۔ تو میں نے ایسے بھی لوگوں سے سنے کہ تیسرے ڈول کے ساتھ اللہ نے شفا دیے، مگر آپ یہ نہ کریں کہ بھئی یہ ابھی ہم نے 3 ڈول یا 3 مٹکے اس کو پلائے ہیں تو یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا۔ اللہ کے ساتھ زبردستی نہیں ہے، عاجزی ہے۔ 4 مرتبہ کرو، 5 مرتبہ کرو، 10 مرتبہ کرو، تب تک ہم علاج جاری رکھتے ہیں نا، جب تک بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ بھی تب تک جاری رکھیں۔ ہسپتال سے تو ہم تب تک کرتے ہیں کہ یا ٹھیک ہو جائیں یا مر جائیں، تو گھر میں یہ علاج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ گھر میں بھی تب تک کریں جب تک آپ سے ہو سکتا ہے، اور یہ آسان کام ہے۔ انشاءاللہ العزیز کچھ ہی عرصے میں یہ بندہ صحت یاب ہوگا، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو۔ اچھا، اگر کوئی ہمارے بھائی بہنیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسی بیماریاں نہ آئیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ نہ آئیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماریوں سے دور رکھیں، تو وہ بھی ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ یہ عمل کر کے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ العزیز ایسی مہلک بیماری ان گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر پہ اپنے رحمت نازل فرمائے گا، اور ایسے بیماریوں سے شفا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنے فضل و رحم کی بارشیں برسائیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔